تصادم سے گریز اور دعوت و تبلیغ کا تسلسل۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صبر و عزمہ اور مخالف ماحول میں اہل مکہ کے سامنے اعلیٰ اخلاقی نمونہ پیش کیا۔ گالیوں کا جواب دعاؤں سے، پتھر کا جواب نرمی کلامی سے، اور دل آزاری کا جواب ہمدردی و ہمگساری سے دیا۔ آپ نے اس ماحول میں تصادم سے گریز کیا اور حکمت بصیرت کے ساتھ کام کرتے رہے۔ لوگوں کو بلائی اور دنیا کی آخرت کی کامیابی کے لیے ان کو خدائے واحد تعالیٰ کے پسندیدہ دین کی طرف بلاتے رہے۔ دعوت و تبلیغ کا جو فرض مذہبی آپ نے اٹھایا تھا، اس پر پوری دل جمعی، استقامت اور سختی سے قائم رہے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کی دعوت دلوں کے قلعوں کو تسخیر کرتی چلی گئی اور مکہ کی بڑی تعداد نے مخالف ماحول میں بھی اسلام میں کشش محسوس کی۔ جو لوگ کل تک آپ کی مشن کے شدید ترین دشمن تھے، وہ آپ کی اعلیٰ اخلاق عالیہ اور دعوت حق کی گرمی سے پگھل کر پانی پانی ہو جاتے اور اہل ایمان کے حلقے میں شامل ہو جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف دعوت دینے کے لیے اٹھے۔ آپ کی قوم جفاکار تھی، بت پرستی اور درگاہ پرستی کا جس کا دین تھا۔ باپ دادا کی روش اس کی دلیل تھی، غرور، تکبر اور حمیت و انکار اس کا ہلاک تھا۔ اس کے علاوہ جزیرہ عرب میں دینی پیشوائی اس کے صدر نشین تھے، اس کی اصل مرکز پر قابض اور اس کے وجود کے نگہبان تھے۔ اس لیے اس کیفیت کے پیش نظر حکمت کا تقاضا تھا کہ پہل دعوت و تبلیغ کا کام پس پردہ انجام دیا جائے، تاکہ اہل مکہ کے سامنے اچانک ایک ہیجان خیز صورت حال نہ آئے۔ یہ بالکل فطری بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان لوگوں پر اسلام پیش کرتے جن سے آپ کا سب سے گہرا روابط تھا، یعنی اپنے گھر کے لوگ اور دوست۔ چنانچہ آپ نے سب سے پہلے انہیں دعوت دی۔ اسی طرح آپ نے ابتدا میں اپنی جان پہچان کے ان لوگوں کو حق کی طرف بلایا جن کے چہروں پر آپ بلائی کے اثار دیکھ چکے تھے اور یہ جان چکے تھے کہ وہ حق اور خیر کو پسند کرتے ہیں، آپ کے مصدق و اصلاحی سے واقف ہیں۔ پھر آپ نے جنہیں اسلام کی دعوت دی، ان میں سے ایک ایسی جماعت نے جسے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، جلالت نفس اور سچائی پر شبہ نہ گزرا تھا، آپ کی دعوت قبول کر لی۔ یہ اسلامی تاریخ میں سابق اولین کے وصف سے مشہور ہیں۔ ان میں سر فہرست آپ کی بیوی ام المومنین حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کی آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ بن شراحبیل کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے چچیرے بھائی حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی آپ کے زیر کفالت بچے تھے، اور آپ کے یار غار حرا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ سب کے سب پہلے ہی دن مسلمان ہو گئے تھے، اور اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی تبلیغ میں سرگرم ہو گئے۔ وہ بڑے دل عزم، یز نرم ہو، پسندیدہ خصال کے حامل، بااخلاق اور دریا دل تھے۔ ان کے پاس ان کی مروت، دور اندیشی، تجارت اور حسن صحبت کی وجہ سے لوگوں کی آمد و رفت لگی رہتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے پاس آنے والوں اور اٹھنے بیٹھنے والوں میں سے جس کو قابل اعتماد پایا، اسے اب اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی۔ ان کی کوشش سے حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم مسلمان ہوئے۔ یہ بزرگ اسلام کا ہر اول دستہ تھے۔ ان کے بعد امین امت حضرت ابو عبیدہ عامر بن جراح، ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی، ان کی بیوی ام سلمہ، ارقم بن ابی الارقم مخزومی، عثمان بن مخزوم اور ان کے دونوں بھائی قدامہ اور عبداللہ، اور عبیدہ بن حارث بن مطلب بن عبد مناف، سعید بن زید دادا اور ان کی بیوی یعنی حضرت عمر کی فاطمہ بنت خطاب ہدا، اور خباب بن ارت تمیمی، جعفر بن ابی طالب اور ان کی بیوی اسماء بنت حمیس، خالد بن سعید بن عاص اموہ، ان کی بیوی امینہ بنت خلف اور ان کے بھائی عمر بن سعید بن حاص، خاطب بن حارث عجمی، ان کی بیوی فاطمہ بنت مجلل اور ان کے بھائی خطاب بن حارث اور ان کی بیوی فقیہ بنت یسار اور ان کے ایک اور بھائی محمد بن حارث، مطلب بن اصغر، زہرہ اور ان کی بیوی رملہ بنت ابی حوف اور نہیم بن عبداللہ بن نہام ادوا رضی اللہ تعالیٰ عنہم مسلمان ہوئے۔ یہ سب قبیلہ قریش کے مختلف خاندانوں اور شاخوں سے تعلق رکھتے تھے۔ قریش کے باہر سے جو لوگ پہلے اسلام لائے، ان میں سر فہرست یہ ہیں: عبداللہ بن مسعود حذا، مسعود بن ربیعہ قاری، عبداللہ بن حجش اسد، ان کے بھائی احمد بن حجش، بلال بن رباح حبشی، صہیب بن سنان رومی، عمار بن یاسر حنسی، ان کے والد یاسر اور والدہ سمیہ، اور عامر بن
فہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ عورتوں میں مذکورہ عورتوں کے علاوہ جو پہل اسلام لے آئیں ان کے نام یہ ہیں: ام ایمن برکتہ حبشہ، حضرت عباس بن عبد المطلب کی بیوی ام الفضل لبابہ الکبریٰ بن حارث ہلالیہ، اور حضرت ابو بکر صدیق کی صاحبزادی حضرت عثمان۔ یہ سب سابق اولین کے لقب سے معروف ہیں۔ تلاش و جستجو سے معلوم ہوا کہ جو لوگ اسلام کی طرف سبقت کرنے کے وصف سے موصوف کیے گئے ہیں ان کی تعداد مردوں اور عورتوں کو ملا کر 130 تک پہنچ جاتی ہے، لیکن یہ بات پوری یقین کے ساتھ نہیں معلوم ہو سکی کہ یہ سب کھلی دعوت تبلیغ سے پہلے اسلام لائے یا بعض لوگ اس سے متاثر بھی ہوئے تھے۔ ادھر سورہ مدثر کی ابتدائی آیات کے بعد وحی کی آمد پورے تسلسل اور گرم رفتار کے ساتھ جاری تھی۔ اس دور میں چھوٹی چھوٹی آیتیں نازل ہو رہی تھیں۔ ان آیتوں کا خاتمہ یکساں قسم کے بڑے پرکشش الفاظ پر ہوتا تھا اور ان میں بڑی سکون بخشش اور جاذب قلب نغمگی ہوتی تھی جو اس پر سکون اور رقت امیز فضا کے عین مطابق ہوتی تھی۔ پھر ان آیتوں میں تزکیہ نفس کی خوبیاں اور علائش دنیا میں لت پت ہونے کی برائیاں بیان کی جاتی تھیں، اور جنت و جہنم کا نقشہ اس طرح کھینچا جاتا تھا کہ گویا وہ آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ آیتیں اہل ایمان کو اس وقت کے انسانی معاشرے سے بالکل الگ ایک دوسری ہی فضا کی سیر کراتی تھیں۔ ابتدائی جو کچھ نازل ہوا اسی میں نماز کا حکم بھی تھا۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح آپ کی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم واقعہ معراج سے پہلے قطعی طور پر نماز پڑھتے تھے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ نماز پنجگانہ سے پہلے کوئی نماز فرض تھی یا نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے ایک نماز فرض تھی۔ حارث بن اسامہ بن ابن لبیحہ کے طریق سے موصولاً حضرت زید بن حارثہ سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدائی وحی جب آئی تو آپ کے پاس حضرت جبرائیل تشریف لائے اور آپ کو وضو کا طریقہ سکھایا۔ جب وضو سے فارغ ہوئے تو ایک چلو پانی لے کر شرمگاہ پر چھینٹا مارا۔ ابن ماجہ نے میں بھی اس مفہوم کی حدیث روایت کی ہے۔ برا بن حازب اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی اس طرح کی حدیث مروی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ یہ نماز اولین فرائض میں سے تھی۔ ابن حشام کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نماز کے وقت گاڑیوں میں چلے جاتے اور اپنی قوم سے چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ ایک بار ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھتے دیکھ لیا، پوچھا اور حقیقت معلوم کی تو کہا اس پر برقرار رہیں۔ یہ عبادت تھی کہ جس کا اہل ایمان کو حکم دیا گیا تھا۔ اس وقت نماز کے علاوہ کسی بات کا حکم کا پتہ نہیں چلتا تھا، البتہ وحی کے ذریعے توحید کے مختلف گوشے بیان کیے جاتے تھے۔ تزکیہ نفس کی رغبت دلائی جاتی تھی، مکارہ ہلاک پر ابھارا جاتا تھا، ایسے بلیغ حظ ہوتے تھے جن سے سینے کھل جاتے تھے، روحیں آسودہ ہو جاتی۔ یوں 3 برس گزر گئے اور دعوت و تبلیغ کا کام صرف رات تک محدود رہا۔ مجمع اور مجلسوں میں اس کا اعلان نہیں کیا گیا، لیکن اس دوران وہ قریش کے اندر خاصی معروف ہو گئی۔ مکہ میں اسلام کا ذکر پھیل گیا اور لوگوں میں اس کا چرچا ہو گیا۔ بعض نے کسی وقت نکیر بھی کی اور بعض اہل ایمان پر سختی بھی ہوئی، لیکن مجموعی طور پر اس دعوت کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی گئی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے دین سے کوئی تحرّص نہیں کیا تھا، نہ ان کے معبودوں کے بارے میں زبان کھلی تھی۔ وسلام۔